دیکھیں زندگی میں مینٹور ہونا تو بہت ضروری ہے. وداؤٹ اے مینٹور آئی تھنک یو کین ناٹ اچیو اینی تھنگ, بیکاز آپ کو ایک ڈائریکشن تو چاہیے نا. مینٹور آپ کی ڈائریکشن کو, اگر آپ تھوڑا سا غلط راستے پہ جا رہے ہیں, آل دو جو ہے نا وہ راستہ آپ کو منزل پہ وہی لے جائے گا, لیکن آپ اگر صحیح راستے پہ جائیں گے تو آپ کا ٹائم بچے گا. تو ایک مینٹور جو ہے وہ آپ کی غلطیاں ٹھیک کرتا ہے, اور اس کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں ہے کہ آپ کو وہ آل دا وے ایک بلینک ایسپیرنٹ سے لے کے آپ کو ایک آفیسر بنا دے. ناٹ دیٹ مچ, محنت آپ کو خود کرنی ہے. لیکن مینٹور یہ ہے کہ پھر آپ کی غلطیاں اگر ٹھیک کرتا ہے, اور آپ نے اگر وہ سکسیزفلی غلطیاں اپنے آپ سے نکال لیں, سو دیٹ از اے پازیٹیو تھنگ اباؤٹ بینگ ہیونگ اے مینٹور, کہ آپ کی غلطیاں ٹھیک ہوئیں, اور آپ وہ غلطیاں جو کہ آپ ایک موک ایگزام میں کر دیتے ہو یا آپ مینٹور کے سامنے کر دیتے ہو, وہ آپ ایگزامینر کے سامنے نہ کریں, تاکہ آپ کا ایک سال ضائع نہ ہو یا آپ کا ایک اٹیمپٹ ضائع نہ ہو. تو اوبیسلی مینٹور کا تو رول ہے, ہر چیز میں ہے. اسمارٹ ورک, کنسسٹنسی, ڈٹرمنیشن, انتھوسیزم اینڈ دعا فرام یور پیرنٹس. دیز 5 تھنگس آئی ووڈ سے. اسمارٹ ورک پہ میں ایمفیسائز کروں گا, بیکاز لوگ جو ہے وہ ہارڈ ورک بہت کرتے ہیں. 22 گھنٹے بھی میں نے دیکھا ہے ایسپیرنٹس کو پڑھتے ہوئے, 22 گھنٹے 2 گھنٹے سوتے ہیں, اور ان کو بھی میں نے دیکھا ہے, اور انہوں نے بھی نہیں پاس کر سکے وہ. تو ہارڈ ورک نہیں, لیکن آپ کو اسمارٹ ورک کرنا پڑے گا. اب اسمارٹ ورک یہ ہے کہ آپ ٹو دا پوائنٹ پڑھیں, آپ جو چیز ڈیمانڈ کی گئی ہے اس کا جواب دیں, آپ فضول نہ پڑھیں, آپ آؤٹ آف ٹریک نہ پڑھیں, آپ پاسٹ ایکسپیرینس, لوگوں کے پاسٹ ایکسپیرینس سے سیکھیں, اس کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں. تو یہ سارا اسمارٹ ورک ہے, اور یہ سارا ایک پروسیس ہے جو آپ کو ٹائم بائی ٹائم ایک ایسپائرنٹ کو وین ہی کمز ان ٹو کنیکٹیوٹی ٹو سی ایس ایس اٹ سیلف, تو اس کو ٹائم بائی ٹائم سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں چیزیں, کہ یار یہ سر احسن نے یہ بات سکھائی تھی, یار فلاں بندے نے یہ بات سکھائی تھی. یہ جو سارے مینٹورز ہیں, اس کو اگر آپ ایکیومولیٹ کر کے ایک بکسے میں ڈال کے پھر آپ سی ایس ایس کا امتحان دیں, تو آئی بلیو دس از اسمارٹ ورک. بالکل اہمیت ہے, بالکل اہمیت ہے, کیونکہ آپ کو موک ایگزام میں وہ ماحول مل رہا ہوتا ہے جو آپ کو ریئل ٹائم سی ایس ایس ایگزام میں مل رہا ہوتا ہے. بیکاز جب میں ایسپیرنٹ تھا تو میں ایک سوال اٹیمپٹ کرتا تھا, اور وہ سوال اٹیمپٹ میں مجھے کوئی 2 گھنٹے لگ جاتے تھے, لیکن ان ایکچوئل آپ کو 35 سے 40 منٹ ملتے ہیں ایک سوال کے لیے, اور سوال بھی کافی بڑے سوال ہوتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کافی اسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو آنسر کرنے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے موک ایگزامس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ماحول ملتا ہے, اور آپ اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو بہتر کہ آپ آیا اس 35 سے 40 منٹ میں آپ وہ سوال اٹیمپٹ کر سکتے ہو یا نہیں. پھر آپ کی رائٹنگ سپیڈ بنتی ہے, پھر آپ کو ایکسپیرینس آتا ہے کہ آپ تھکتے تو نہیں ہو سوال اٹیمپٹ کرتے ہوئے. پھر آپ کو یہ بھی ایکسپیرینس ملتا ہے کہ کسی بندے کو پیاس زیادہ لگتی ہے, وہ بھی ملتا ہے کہ یار ایک سوال اٹیمپٹ کر رہا ہوں, وہ اس کو پیاس لگتی ہے, تو وہ کتنی پیاس لگتی ہے, زیادہ تو نہیں لگتی. کسی کی شوگر لو ہو جاتی ہے, تو اس کو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار میری شوگر تو نہیں لو ہو رہی. کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بظاہر تو کافی میننگ لیس لگتی ہیں, لیکن یہ کافی پارٹ پلے کرتی ہیں ڈیورنگ ایگزام. یار اپورچونیٹی تو ایک ہی ہے کہ آپ کو عوام کی خدمت کرنے کا زیادہ موقع ملتا ہے. آپ ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہو, ان کے مسئلے مسائل, حالانکہ اتنے بڑے مسئلے مسائل بھی نہیں ہوتے, لیکن آپ کو پتہ ہے پھر وہ ریڈ ٹیپزم کی وجہ سے, ظاہر ہے ہمارے پاس ایک سسٹم ہے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ عوام جو ہے اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے. ڈیمارکیشن کے مسئلے ہیں, پارٹیشن کے مسئلے ہیں, جو کہ میں نے ابھی آ کے دیکھے ہیں, اور یہ سارے مسئلے میں نے ٹیک اپ کیے ہیں. اپورچونیٹیز ہیں یہ کہ میں ڈائریکٹلی اپنی پاور یوز کر کے, ایک ایکٹ کو یوز کر کے ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. چیلنجز تو ہیں, کافی ہیں, جیسے ہم سے ایکسپیکٹ زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے ہم کبھی پاور الاؤ کر رہا ہوتا ہے, کبھی نہیں کر رہا ہوتا. لیکن پھر بھی کیونکہ پھر وہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ پرانے دور کا, کیونکہ اے سیز ڈی سیز پھر میجسٹریٹس ہوتے تھے, پھر یہ ہوتے تھے, پھر ظاہر ہے پھر چیلنجز بھی ہیں, ڈسٹربنگ فیکٹرز بھی آپ کے پاس آتے ہیں, اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی ایک مینٹل جو ہے وہ ڈسٹربنس لاتی ہیں. ظاہر ہے وتھ گریٹ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ پھر دیکھیں نا اب کتنی بڑی پوسٹ ہوتی رسپانسبلٹیز بھی زیادہ آتی ہیں. سو اٹس لائک دیٹ کہ انشاءاللہ کوپ اپ کر رہے ہیں چیزوں کو. یار خود ہی ٹاکس از آئی تھنک ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور وہ کہتے ہیں نا کہ میں فیس بک پہ اسکرول جب بھی کر رہا ہوتا ہوں یا انسٹاگرام پہ کر رہا ہوتا ہوں, تو خود ہی ٹاکس کے انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں, پھر ڈفرینٹ جو ہے وہ ایک لیسنس مل رہے ہوتے ہیں. ایون
میں نے دونوں ایگزامس پاس کیے ہیں لیکن میں پھر بھی سینئر سے سیکھ رہا ہوتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ نے ابریز صاحب کا انٹرویو کیا تھا, میں نے وہ دیکھا, تو ظاہر ہے وہ سینئر ہیں تو ان کے انٹرویوز دیکھ کے پھر ہم بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہاں یہ بھی چیز ہے, وہ بھی چیز ہے, یہ بھی ایک ہنڈرنس ہے, یہ بھی ایک چیلنج ہے. تو اٹس لائک دیٹ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب, اور اس کو کنٹینیو رکھیں. اور ایسپیرنٹس جو ہے وہ کافی آپ کے انٹرویوز سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں.